الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 50 تا 52 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: قل ارأیتم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ارأیتم، بھلا تم بتلاؤ، ان آتاکم، اگر تمہارے پاس آ گیا، عذابہ، اس کا عذاب، بیاتن، راتوں رات، او نہارم، یا دن میں، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا جلدی کر سکیں گے اس سے مجرم لوگ، ثم، بھلا پھر، اذا ما وقع، جس وقت وہ واقع ہو گیا، آمنتم بہ، تم ایمان لاؤ گے اس پر، الآن، اب ایمان لاتے ہو، وقد کنتم بہ تستعجلون، اور تحقیق تم اس کی جلدی کیا کرتے تھے، ثم قیل للذین، پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو تم ہمیشگی کا عذاب، هل تجزون، نہیں ہے یہ بدلہ، الا بما کنتم تکسبون، مگر ان کاموں کا جو تم کمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بھلا تم بتلاؤ تو صحیح، ان اتاکم، اگر آ گیا تمہارے پاس اللہ کا عذاب راتوں رات یا دن کے کسی وقت، کیا تم جلدی کر سکو گے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا اس سے جس کی جلدی کیا کرتے تھے مجرم لوگ، کیا پھر جس وقت وہ واقع ہو گیا تم ایمان لاؤ گے اس پر، کیا اب ایمان لاؤ گے، اور تحقیق تم اس کی جلدی کیا کرتے تھے۔ پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ظلم کیا، چکھو تم ہمیشگی کا عذاب، نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر ان کاموں کا جو تم کمایا کرتے تھے۔ پچھلی آیات کریمہ میں ان کافروں نے مطالبہ کیا کہ متی ھذا الوعد، جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں وہ عذاب کب آئے گا،
تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ ان سے کہیے کہ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں تو اپنے لیے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، چہ جائے کہ میں تمہیں یہ بتلاؤں کہ عذاب کب آئے گا، کیونکہ قیامت کا علم اللہ کو ہے۔ جس طرح اللہ نے کسی بھی شخص کو اس کی موت کا علم نہیں دیا کہ تو کتنے سال جیے گا اور کب تو مرے گا اور کس سبب سے تجھے موت آئے گی یا بغیر سبب کے تو مرے گا، جس طرح کسی بھی انسان کی موت کے بارے میں اللہ جل شانہ نے خبر نہیں دی، لوگوں کو نہیں بتلایا، انسانوں کو نہیں بتلایا کہ تم نے کتنے سالوں بعد اس دنیا سے چلے جانا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے قیامت کے بارے میں بھی کسی کو علم نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کی نشانیاں تو بتلائی ہیں، لیکن قیامت کا حتمی طور پر کسی کو نہیں بتلایا کہ قیامت کتنے سالوں بعد آئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے تمام اختیارات نہیں دیے، کسی بھی پیغمبر کو نہیں دیے، کسی بھی ولی کو نہیں دیے، کسی بھی انسان کو نہیں دیے۔ یہ تمام اختیارات موت اور حیات کے اللہ کے پاس ہیں، نفع اور نقصان کے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی شخص الخدائی اختیارات انسانوں میں مخلوق میں کسی کو بھی دے گا تو وہ کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ جل شانہ ان آیات کریمہ میں ارشاد عذاب آ جائے تو عذاب جب آ جاتا ہے تو آ جانے کے بعد وہ ٹلتا نہیں ہے، وہ رکتا نہیں ہے، وہ تھمتا نہیں ہے، یہاں تک کہ پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے اے میرے پیغمبر پوچھئے کہ اگر تمہارے پاس میرا عذاب آ گیا راتوں رات یا دن کے کسی وقت جس کی تم جلدی کیا کرتے ہو، یعنی مجرم لوگ جس کی جلدی کیا کرتے ہیں، جلدی کر رہے ہیں کہ عذاب لے کر آؤ، اور اگر ان کے مطالبے پر عذاب بھیج دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا پھر تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنی بھی قومیں آئی اور نافرمانیاں کیں اور ان پر اللہ کا عذاب آیا تو عذاب آ جانے کے بعد وہ عذاب ٹلا نہیں ہے، رکا نہیں ہے، ختم نہیں ہوا۔ صرف ایک پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن پر قوم پر عذاب آیا اور اللہ پاک نے ان کی قوم سے عذاب کو روک دیا، ختم کر دیا، عذاب میں وہ قوم تباہ نہ ہوئی، برباد نہ ہوئی۔ اور وہ قوم کون سی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا، لیکن اللہ نے ان سے عذاب کو بھیج دینے کے بعد اسے روک دیا۔ اس کے علاوہ کسی پیغمبر کی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس پر اللہ کا عذاب آیا ہو اور اللہ نے اسے روک دیا ہو اور اس قوم سے عذاب ٹل گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس وقت تم پر عذاب واقع ہو گیا تو تب تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ کس پر ایمان؟ بھی ہا ضمیر جو ہے اس کا مرجع تین ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک اللہ سبحانہ وتعالی، کہ تم پھر اللہ پر ایمان لاؤ گے جب عذاب آ جائے گا۔ نمبر دو قرآن کریم بھی، کہ تم اس پر یعنی قرآن کریم پر تب ایمان لاؤ گے جب اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ نمبر تین عذاب، کہ جب تم پر عذاب آ جائے گا تب تم عذاب کے یقین ہونے پر ایمان لاؤ گے کہ اللہ کی طرف سے عذاب بھی آ سکتا ہے۔ تو ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، آمنتم کے بعد جو بھی ہے، اس بھی میں ہا جو ہے اس کا مرجع یا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے یا قرآن کریم ہے یا پھر عذاب ہے، کہ تم کیونکہ یہ لوگ
اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے کافر بھی اس دھرتی پر رہے، قرآن کریم کے انکار کرنے والے تو سینکڑوں میں رہے، اور عذاب کا انکار کرنے والے بھی کافر اس دھرتی پر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب عذاب آ جاتا ہے تو وہ رکا نہیں کرتا، وہ عذاب پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیتا ہے، برباد